نواز شریف اور سلمان شہباز کو پاکستان لانے کا فیصلہ۔ نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دلوانے کی بھی تیاری۔ ذرائع کے مطابق العزیزیہ ریفرنس میں سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ نواز شریف کی طلبی کے لیے دفتر خارجہ کے ذریعے برطانیہ سے رابطہ کیا جائے گا۔ آئندہ ہفتے کارروائی شروع ہوگی۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانوی حکومت سے رابطہ اور میڈیکل رپورٹس کی انکوائری درست فیصلے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں تحریک انصاف کے بیانیہ اور احتساب کے عمل کو نواز شریف کی لندن روانگی سے شدید دھچکا پہنچا۔ جعلی رپورٹس کی تیاری میں ملوث لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ پاکستان میں تعینات چینی سفیر یاؤ جنگ کی سی پیک اتھارٹی آمد۔ سی پیک پروجیکٹ میں تیزی اور ترقی پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین سی پیک آصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے سی پیک پاک چین روابط اور بہتر تعلقات کے لیے سنگ میل ہے۔ سی پیک سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہوں گے۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے میر حاصل بزنجوں کی نشست خالی قرار دے دی۔ وفات کے باعث خالی نشست پر انتخابی شیڈیول منگل کو جاری ہونے کا امکان۔ خالی نشست پر 30 روز میں انتخاب کرانا لازمی قرار۔ سیشن کورٹ لاہور میں مریم نواز کی نیب پیشی پر ہنگامہ آرائی کیس میں سابق ڈپٹی میئر میاں طارق اور رؤف پہلوان نے عبوری درخواست ضمانت دائر کر دی۔ بے قصور ہیں، پولیس نے حقائق کے برعکس مقدمہ درج کیا۔ درخواست گزار کا موقف۔ محرم کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے عید کے بعد کوئی اے پی سی نہیں کرنی۔ مجھے تو محرم کے بعد بھی ان کی اے پی سی نہیں نظر آ رہی۔ ان کی اے پی سی اپنے گلے پڑ سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ این آر او کی تلاش میں ہے، لیکن وزیر اعظم کسی کو این آر او نہیں دیں گے اور اپنی مدت پوری کریں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن کی اے پی سی ان کے گلے پڑ سکتی ہے۔ مریم نواز نے جتنے پتھر مارے وہ شہباز شریف کی سیاست کو لگے۔ وزیر ریلوے کا شالیمار ایکسپریس کے کرایوں میں 25 اگست تک 10% کمی اور ریلوے کے کسی ملازم کو فارغ نہ کرنے کا اعلان۔ مہنگائی کم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ مشکل حالات میں حکومت سنبھالی مگر حوصلہ نہیں ہارا۔ حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں، پریشانی کی بات نہیں۔ عوامی مسائل اور شکایات کے حل میں کون سی وزارت سب سے آگے؟ وزیر اعظم ڈیلیوری یونٹ نے ٹاپ 10 وفاقی وزارتوں کی رینکنگ جاری کر دی۔ وزارت ماحولیات 57% عوامی مسائل حل کر کے پہلے نمبر پر آ گئی۔ کراچی کے علاقے سپر ہائی وے پر سچل تھانے کی حدود میں پولیس مقابلہ۔ دکان پر ڈکیتی کرنے والے 2 ملزمان مارے گئے، ایک پولیس اہلکار زخمی۔ ڈکیت راہگیروں سے بھی لوٹ مار کر کے آ رہے تھے۔ ڈیفنس کراچی میں ڈاکٹر مہا نے خودکشی کی یا قتل کیا گیا، کیس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ پستول کے اصل مالک کی شناخت کے بعد پولیس کا رابطہ۔ اسلحہ دوست کو دیا تھا، مہا تک کیسے پہنچا معلوم نہیں۔ پستول مالک کے بیان سے کئی سوالات نے جنم لے لیا۔ ملک بھر میں 2 محرم الحرام کی مجالس جاری۔ امام علی مقام اور ان کے اصحاب کی میدان کربلا میں قربانیوں کا تذکرہ، نوحہ خوانی اور سینہ زنی بھی جاری۔ شہدائے کربلا کی یاد میں جگہ جگہ پانی اور ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگ گئیں۔ کوئٹہ میں تبرکات کے سٹالز لگ گئے۔ عزاداروں کی امام علی مقام کے اسم مبارک کے لاکٹ، کڑے، چین اور علم پاک کی خریداری جاری۔ پشاور میں محرم کے دوران سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کے لیے فورسز کا ٹارگیٹڈ سرچ آپریشن۔ 49 گھروں کی تلاشی۔ ٹارگیٹڈ سرچنگ کے دوران 6 مشتبہ افراد گرفتار، اسلحہ بھی تحویل میں لے لیا گیا۔
पेशावर में चीनी की कीमतें सुनकर मुंह में कड़वाहट आने लगी। दुकानदार चीनी मनमाने रेट पर फरोख्त करने लगे, कोई पूछने वाला नहीं। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी, हलाकतों की तादाद 8 लाख से बढ़ गई। मरीजों की तादाद 2,30,38,035 तक जा पहुंची। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,78,900 से जायद हो गई। भारत में 55,928 अफराद मौत के मुंह में चले गए। ईरान में 20,000 से जायद लोग चल बसे। साउथहैम्पटन टेस्ट के दूसरे रोज आज मेजबान इंग्लैंड अपनी नामुकम्मल इनिंग 4 विकेट 332 पर दोबारा शुरू करेगा। इंग्लैंड को 3 मैचों की सीरीज में 0-1 की बरतरी हासिल है। लीबिया में वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट मुकम्मल जंगबंदी और जल्द इंतखाबात पर मुत्तफिक हो गए। नई सदारती काउंसिल की तश्कील भी की जाएगी। मुतनाज़ा शहर सर्द को असलहे से पाक और मार्च में पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन का खैर मकदम। और खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर सयाहों के डेरे। केपी के 6 बलाई अजला में सयाहों का गैर मामूली रश। 9 रोज में 6,27,995 सयाह खूबसूरत मकामात से लुत्फ अंदोज हुए।